وسلم سماعت فرمائیں۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ اجازت اگر دو تو جام شہادت، اجازت اگر دو تو جام شہادت، لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ اجازت اگر دو تو جام شہادت، لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ گھر بھی کچھ چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں دل لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کے اتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کے اتنا مزہ تھا، کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کے اتنا مزہ تھا، کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر، وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر، یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں جا کر۔ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر، یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں جا کر۔ اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر، یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں جا کر۔ اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے۔ جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت، جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت، تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے۔ جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت، تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے۔ بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب، غلامی میں آنے کو جی چاہتا ہے۔ جو دیکھا روئے جمال رسالت، تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے۔ بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب، غلامی میں آنے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ اللہ
والصلاة والسلام على رسول الله ثم الصلاة والسلام على خليفة الله وعلى آلهما وأصحابهما وأتباعهما وأزواجهما ومن والاه. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. اما بعد، حاضرین محترم، سامعین حضرات، بزرگوں، نوجوانان قوم اور پیارے بچوں اور پس پردہ سماعت کرنے والے معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلاق کائنات اپنے کلام بلاغت نظام میں ارشاد فرماتا ہے: تبت یدا ابی لہب وتب. تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ خود بھی تباہ ہو گیا، وہ خود بھی تباہ ہو گیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. اس کے مال نے اور اس نے جو کچھ کمایا تھا، یعنی اس کی آل اولاد، اور کمانے سے مراد رشتہ دار تعلقات، ٹرمز جسے کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ میری پہنچ بہت دور تک ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں کسب میں آ جاتی ہیں. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. جو کچھ اس نے کمایا تھا، چاہے وہ اس کی اولاد ہوں، اس کی بڑی سے بڑی جگہ پر پہنچ ہوں، اس نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. سیصلی نارا ذات لہب. عنقریب وہ شعلوں والی آگ میں ڈالا جائے گا، جلایا جائے گا. وامرأتہ حمالۃ الحطب. اور اس کی جو بیوی ہے وہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہے. فی جیدہا حبل من مسد. اس کے گلے میں کھجور کی رسی کی چھال ہے، رسی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں فرما رہا ہے کہ تبت یدا، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، اور وہ خود بھی تباہ ہو گیا. ہم نے جانا کہ اس کے ہاتھ تو تباہ ہو ہی گئے، اور ان ہاتھوں سے مراد کیا ہے؟ ان ہاتھوں سے مراد، جب یہ پہلی آیت نازل ہوئی تو وہ یہ بڑے زوم میں تھا کہ میرا بھتیجا جو کچھ بھی کہہ رہا ہے، اگر وہ سچ ثابت ہوا بھی تو میں اپنی پہنچ، اپنی اولاد، اپنے بے حساب مال سے میرے بھتیجے محمد کی بتائی گئی باتوں کے بتائے گئے عذاب کو ٹال دوں گا اور ان عذاب سے بچ جاؤں گا. جیسا ہی یہ فرمانا تھا کہ اللہ نے دوسری آیت میں ہی اس کا جواب دے دیا: ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. اس کے مال نے اور اس کی جو کچھ کمائی تھی، اس نے ابو لہب کو کچھ فائدہ نہیں پہنچایا، کچھ کام نہ آئی. جو کچھ اس کی مال و دولت تھی کچھ کام نہ آئی. اور آئیے دیکھتے ہیں تمام کس طرح تباہ اور برباد ہو گئے. ابو لہب کی جو اولاد تھی، ان میں سے ایک شخص تھا جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں جو ہیں ابو لہب کی دو بیٹوں کے نکاح میں تھیں. جب یہ آیت نازل ہوئی، ابو لہب نے فوراً اپنے بیٹوں سے کہا کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، چھوڑ دو. تو ایک جو بیٹا تھا اس نے تو عام کر کے چھوڑا، لیکن جو دوسرا بیٹا جو تھا اس نے نعوذ باللہ بہت ہی حضور کی شان میں گستاخیاں کی. اور حضور کا کہنا تھا کہ اے اللہ،
تو اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے۔ اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ تجارت کے سفر پر جا رہے ہوتے ہیں، چونکہ ادھر ایک پوائنٹ کہنا چاہتا ہوں، ایک نقطہ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو حضور کی باتیں ہیں، حضور کی باتوں پر چاہے وہ اسلام ہو، اسلام کی باتوں پر جتنا یقین مسلمان کو نہیں ہوتا اتنا یقین جو ہے غیر مسلم کو ہوتا ہے۔ آج آپ غور کر لیں، اسلام پر جتنی تحقیق مسلمانوں نے نہیں کی، آج یہودی اتنی ہی تحقیق کر رہے ہیں، بلکہ کئی گنا زیادہ سے زیادہ تحقیقات کر رہے ہیں۔ جو کچھ حضور نے کہا، جتنی بھی حضور کی احادیث ہے، تمام کی تمام تحقیق وہ یہودی کر رہے ہیں۔ کرنا کسے چاہیے تھا؟ خیر، ٹھیک اسی طریقے سے حضور کی باتیں جو ہیں، حضور کی باتوں پر صحابہ پر کا تو ایمان تھا، لیکن حضور کے جو مخالفین تھے، حضور کے جو دشمن تھے، وہ بھی تمام بخوبی جانتے تھے کہ خدا نہ خواستہ محمد نے کہا ہے تو وہ جھوٹ نہیں کہہ سکتے، کچھ نہ کچھ اس میں حقیقت ہوگی کہ یکایک وہ قافلہ جاتا ہے اور ابو لہب قافلے والوں کو ہدایت دیتا ہے کہ میرے بیٹے کی سیکیورٹی کے سخت سے سخت انتظامات کیے جائیں، میرے بیٹے کو محفوظ رکھا جائے، کیونکہ محمد نے کہا ہے تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کہ یکایک ایک رات آتی ہے، تمام قافلے والوں نے تمام قافلے کا سامان اکٹھا کیا اور سامان اکٹھا کر کے ایک پہاڑ کی طرح بنایا اور اس کے اوپر جو ہے اس کے بیٹے کو سلا دیا کہ تمام رات ہو جاتی ہے اور سب جو ہے نیند میں بے ہوش ہو جاتے ہیں، سب گہری نیند میں ہو جاتے ہیں کہ یکایک ایک بھیڑیا آتا ہے اور اس کے بیٹے کو چیر پھاڑ کر چلا جاتا ہے، گویا اس طرح جاتا ہے کہ کوئی اسے روکنے والا ہی موجود نہیں تھا۔ خیر، یہ تو انجام جو تھا اس کے بیٹے کا انجام تھا، اور دوسرا جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، کہ اس کے مال نے اور اس نے جو کچھ کمایا تھا اس کے کچھ کام نہ آیا۔ اور اس نے کیا کمایا تھا؟ اسے غرور کس بات کا تھا؟ اسے غرور اس بات کا تھا کہ حضور کے جتنے بھی مخالفین ہیں، مخالفین کا سردار تو میں ہی ہوں، یقیناً تمام کی تمام میری مٹھی میں ہے اور میں تمام کے تمام کا ساتھ لے کر حضور کی آنے والی دعا کا رد کر سکتا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ تمام بخوبی جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں کفاران مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے کہ جن کے بلبوتے پر ابو لہب اتنا اچھل رہا تھا، تمام کے تمام 70 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ قتل کر دیے گئے اور تمام کے تمام واصل جہنم ہو گئے۔ ٹھیک یہ بھی جو ہے اس کی طاقت کو توڑنا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے دونوں ہو گیا، اب وہ خود کی صحت مند بھی تھا اور اس کی صحت بھی جو ہے اس کے کچھ کام نہ آئی۔ حاضرین محترم، الغرض یہ جو تبت یدا کا سورہ ہے ہمیں بہت سی باتیں بتلاتا ہے، ہمیں بہت سے نکات ہمیں پیش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یقیناً یہ جو سورہ ہے آپ اس میں غور کریں، آپ اس میں اپنی عقل اور ذہانت کے گھوڑوں کو دوڑائیں کہ یہ جو بات ہے یہ بات تو حضور نے کوہ صفا پر چڑھ کے کہی تھی اور حضور نے جو ہے اللہ کا کلام سنایا تھا اور اس پر ابو لہب بھڑکا اور ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد بہذا اجتمعتنی، کہ محمد تمہاری بربادی ہو، کیا تم نے ہمیں یہ معاملے کے لیے اکٹھا کیا ہے؟ معاملہ تو جو تھا وہ حضور کے ساتھ تھا، لیکن جب آپ غور کریں، جب اس نے حضور کے منہ سے کہے گئے الفاظ جو ہے وہ اللہ کے متعلق تھے، اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات پر اس کو پکڑا نہیں، بلکہ جب اس نے شان رسالت میں جب کوئی بات کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا اور ایسا پکڑا کہ اللہ فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ خود بھی تباہ ہو گیا۔ یعنی بتلانا یہ مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں کی گئی گستاخی کو تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن خدا کی قسم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اگر کوئی لفظ بھی کہہ دے اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز برداشت نہیں کرتا۔
سیدھی سی بات ہے، یہ تبت یدا سے پہلے جو ہے الم ترا کا سورہ آتا ہے، سورہ فیل میں آپ دیکھ لیں، اللہ جو ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرتا ہے، تو یہ تو گھر نہیں ہے بلکہ یہ تو اس کا محبوب ہے، یہ تو وہ نبی ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کئی سالوں تک اسے صرف دیکھتا رہا۔ ارے یہ وہ نبی ہے جس کی محبت میں اللہ نے سارا قرآن نازل کر دیا۔ ارے یہ وہ محبت ہے، یہ وہ محمد ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ چاہتا ہے۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی حضور کی گستاخی کرے اور اللہ اسے چھوڑ دے؟ یقیناً تاریخ گواہ ہے، ہو سکتا ہے آپ کی نگاہوں نے بھی ان مناظر کو دیکھے ہوں گے کہ گستاخ رسول کا کیا انجام ہوا۔ حاضرین محترم، یہ سورہ جو ہے ہمیں اور بہت سی باتیں بتلاتا ہے۔ ایک اور بات وہ یہ ہے، ایک تفسیر ہے جس کے خلاصے میں یہ بات کہی گئی ہے، عربی زبان ہے، میں اردو میں بیان کر دیتا ہوں۔ تو اے دوستو اور بزرگوں، قرآن کی سورہ تبت یدا نے ہم مسلمانوں کو یہ مزاج بخشا ہے کہ ہمارا کوئی کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اگر وہ رسول کی شان عظمت میں گستاخی اور بے ادب ہو یا وہ محبت رسول کی دولت سے نامحروم ہو، تو یقیناً ہم اس سے علیحدگی اختیار کریں، ہم اس سے بیزار ہو جائیں، اور کوئی ہم سے کتنا ہی بیگانہ کیوں نہ ہو، کوئی ہم سے کتنا ہی اجنبی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے دل میں اور اس کے دماغ میں اگر محبت رسول کا چراغ جل رہا ہے تو وہ یقیناً ہماری آنکھوں کا نور ہے اور ہمارے دل کا سرور ہے۔ اور غور طلب بات ہے، جو لوگ گستاخی کر رہے ہیں، آپ غور کریں، جو ابو لہب کون تھا؟ ابو لہب حضور کا سگا چچا تھا، حضور کا سگا، اپنے حضور کے سگا تایا تھا، بلکہ ابو لہب کون تھا؟ ابو لہب تو عبد المطلب کی اولاد تھا، عبد المطلب کا خون تھا۔ حاضرین محترم، آپ غور کریں، جب اس نے گستاخی کی اللہ نے اس کو نہ بخشا، تو کوئی اور گستاخی کرے کہ اللہ اس کو بخش سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی۔ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے، خدا شاہد ہے، کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ خدا شاہد ہے، کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ایک نقطہ جو ہے وہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ صلح کلی یعنی یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو گستاخ۔ اب یہ جب بات آتی ہے تو یہ بات آتی ہے کہ کوئی کتنا بھی کام کر لے، ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہیے، ہمیں کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے، ہمیں کسی کے تعلق سے برا نہیں کہنا چاہیے۔ آپ غور کریں، آپ غور کریں، آپ غور کریں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس گستاخی کا جو جواب دیتا ہے، وہ جواب کس نے دیا ہے؟ اس کا جواب سب سے پہلے اللہ نے دیا ہے۔ لہذا گستاخ رسول کی جواب دینا، اس کا منہ توڑنا اللہ کی سنت ہے۔ اللہ خود جواب دے رہا ہے، لہذا اب اللہ کی سنت کو کون فالو نہیں کر سکتا؟ اس کی سنت تو فالو کرنے کے لیے ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کو برا نہیں کہنا چاہیے، اگر برا نہیں کہنا ہوتا تو اللہ بذات خود قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ تبت یدا، جب حضور کی بات آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہو جاتا ہے۔ حاضرین محترم، الغرض وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے بارے میں برا نہیں کہنا چاہیے، حضور کے بارے میں برا نہیں کہنا چاہیے، ذرا آپ ان کے والد کے سامنے ادب کے بنا بات کریں۔ خالی آپ یہ کہیں تیرا باپ آیا تھا، صرف عزت کو ہٹا کر آپ جملہ یہ استعمال کریں، وہ یقیناً آپ کے گال کو لال کر دے گا۔ حاضرین محترم، جب وہ اپنی ذات کے ساتھ اس طرح کر سکتا ہے تو حضور کی ذات میں کس طرح برداشت کر سکتا ہے؟
الغرض یہ جو ہے گستاخ رسول جو ہے اس کا جواب دینا جو ہے وہ اللہ کی سنت ہے، اور یہ نہ ڈریں اور یہ غم میں نہ رہیں کہ کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ آپ نے سورہ کافرون کا مطالعہ نہیں کیا، کیا کہہ رہا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون۔ اگر وہ بد عقیدہ ہے تو اسے معلوم کروائیں کہ تو جو رستے پر چل رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ تیرا رستہ جو ہے تجھے قیامت کی آگ کی طرف لے جا رہا ہے۔ یہ مذہب جو ہے، اسلام جو ہے، وہ عدل اور انصاف کا نام ہے۔ اسلام یہ مذہب کا نام نہیں ہے کہ خواجہ جی بھی حق ہے اور بالا جی بھی حق ہے، بلکہ تمہیں کہنا ہے خواجہ جی حق ہے اور بالا جی کفر ہے۔ اسلام جو ہے اپنی ایک رائے بنانے کا نام ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب نہیں ہے کہ آپ کسی کی ہاں میں ہاں ملائیں یا آپ کھل کر کہہ نہ سکیں، کھل کے کہنے کا نام اسلام ہے۔ حاضرین محترم، حضرت عمر کیا سبق دے رہے ہیں؟ لوگ جو ہے خاموشی سے نماز ادا کر رہے تھے، حضرت عمر نے کیا کہا؟ حضرت عمر نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہ یا رسول اللہ، کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ تو کیوں ہم اپنے مسجدوں میں، اپنے گھروں میں چھپتے چھپتے نمازوں کو ادا کریں؟ اگر ہم حق پہ ہیں تو ہم علانیہ نمازوں کو ادا کریں۔ میں یہی کہتا ہوں، ہم مہدوی ہے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا تم میں کوئی کھوٹ ہے؟ پھر تم اپنا عقیدہ کیوں چھپاتے ہو؟ اپنے عقیدے میں کھوٹ کیوں ہے؟ اگر تم حق پر ہو تو عقیدے کو کھلم کھلا بیان کرو۔ آپ اورنگزیب کی اس بات کو یاد کریں، اورنگزیب نے کیا کہا تھا کہ میں تنگ آ گیا ہوں شیعوں کے عقیدے کو چھپانے سے اور مہدویوں کے عقیدے کو ظاہر کرنے سے۔ شیعہ جو ہے اپنے عقیدے کو چھپاتا ہے، لیکن مہدوی جو ہے وہ کھلم کھلا بیان کرتا ہے۔ ارے پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ مہدوی جو ہے وہ سچا عقیدہ ہوتا ہے، جس کا وہ سچا عقیدہ جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے ہی ہوتا ہے، وہ چھپانے کے لیے نہیں ہوتا۔ الغرض بتلانا یہی مقصد ہے کہ اگر ہم حق پر ہیں تو اپنے آپ کو چھپائیں نہ، بلکہ حاضرین محترم اللہ کیا فرماتا ہے؟ حق کو چھپانا بھی کفر ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ حق کو باطل کے ساتھ مت چھپاؤ، اور حق کو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو مت چھپاؤ اس کے باوجود کہ تم جانتے ہو۔ اگر تم جانتے ہو تو تم پر ضروری ہے کہ تم حق کا بیان کرو، تم حق کا چرچا کرو۔ کچھ اشعار کہہ کر میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا۔ تو گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، تو گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تیرا، جب بڑھائے تجھے تیرا، جب بڑھائے تجھے اللہ تیرا۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ یہ گھٹائیں گے، یہ گھٹائیں گے، اسے منظور ہے بڑھانا تیرا۔ عقل ہوتی تو خدا سے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں گے، اسے منظور ہے بڑھانا تیرا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، اور ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں اور مٹ جائیں گے دشمن تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں اور مٹ جائیں گے دشمن تیرے۔ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم صراط مستقیم پر گامزن رکھے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔